ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ارشد علی ہے اور میں ایک صنعتی حادثے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہوا 2016 میں، اور 2016 میں جب میں معذور ہوا تو بہت مشکلات کی زندگی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی کس طریقے سے گزرے گی، لیکن الحمدللہ آج حادثے کو 8 سال گزر چکے ہیں اور اللہ رب العزت کے کرم سے زندگی بہت اچھی ہے اور بہت بہترین گزر رہی ہے۔ جب میں اس حادثے کا شکار ہوا اور مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہوا تو میں نے آج جو ڈیجیٹل دور کے اندر جس طرح سے کسی کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے یا وہ کسی تکلیف کے کسی دور سے گزرتا ہے تو اور وہ ہیرو بننے کے بعد وہ اللہ رب العزت کو بھی بھول جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ دنیا کے اور دوسرے جو لوگ ہیں جو ڈسیبلٹی سے گزر رہے ہیں وہ اپنی اس تکلیف کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو بھول کے وہ ایک ولاگ کے اوپر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے لوگوں کو دکھانے کے اوپر غور کرتا ہے۔ لیکن میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنی تکلیف کو دیکھتے ہوئے دوسروں کی تکلیف کا احساس کیا، اور یہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ چیز عطا کی، میں خود سے نہیں تو یہ چیز کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد پاکستان کے ہر شہر کے اندر، کراچی سے لے کے کشمیر ہو، کراچی سے لے کے چاہے بلوچستان ہو یا خیبر ہو یا پنجاب ہو، کسی بھی صوبے کا کوئی بھی معذور مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں اس کے شہر جا سکتا ہوں تو اس کے شہر جاتا ہوں، یہیں سے رہ کے میں اپنے مخیر حضرات سے اس کے لیے اپیل کر سکتا ہوں تو ان کے لیے اپیل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے، وہ اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکے اور دنیا کے علاوہ وہ کسی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کی محتاجگی کی زندگی نہ گزار سکے۔ تو میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے مختلف معذوروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اور جو مستحق خاندان ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بیشتر معذوروں کے ادارے بنے ہوئے ہیں، بیشتر ویلفیئرز ہیں جو ادارے معذوروں کے نام پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے کسی بھی چیئرمین کو دیکھ لیں، ان کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں تو وہ بائی برتھ معذور ہے۔ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو نہ ان کی کوئی جاب ہے نہ کچھ سسٹم ہے ان کا، وہ جو انہوں نے 8 10 50 کوئی معذور لوگوں کو جن کو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو وہ ان کو بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کو دکھا رہے ہیں، ان کی تکلیف کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقی طور کے اوپر اگر آپ پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر معذوروں کو تلاش کرنا شروع کریں تو ایک بہت بڑا فقدان ہے معذوروں کے ساتھ۔ سرکاری اداروں کے اندر معذوروں کو نوکری نہیں ملتی، اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو وہاں معذوروں کو نوکری نہیں ملتی۔ اگر معذور افراد مجبور ہونے کے بعد اگر وہ اللہ رب العزت کی ذات سے لو ہٹا دیتا ہے تو وہ دنیا کی طرف ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ چیز اور یہ صلاحیت عطا کی کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، لوگوں کی آواز بن سکوں، تو اسی طرح میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، لوگوں کو تلاش کروں اور ان کو بتاؤں کہ آپ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کا رزق بھی عطا کیا ہے، اور اگر آپ اپنے امتحان میں پورا اتریں گے تو جس طریقے سے آج اللہ رب العزت مجھے رزق عطا کر رہا ہے، حلال طریقے سے میری نوکری چل رہی ہے، دیگر چیزیں، اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ الحمدللہ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا پہلا کیئر ہوم بنانے جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو فرسٹ پریورٹی پہ جو معذور ہوں گے، جو بچے لکوڈ پر رہتے ہیں، جن کو کوئی ایڈاپٹ نہیں کرتا، کوئی ادارہ ان کو ایڈاپٹ نہیں کرتا، اور ان کی ایک پاکستان کے اندر بہت کثیر تعداد ہے، تو ہم ان کو ایڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے پیمپرز، ان کی دیگر چیزیں ان کی فیملیز افورڈ نہیں کر پاتی ہیں۔ ہم اس کے علاوہ دیگر مستحق خاندانوں کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی کسی معذور کو اگر ویل چیئرز کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کشمیر میں رہتا ہو، چاہے وہ بلوچستان میں رہتا ہو، چاہے اس کا کسی بھی صوبے سے تعلق ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ہم کسی بھی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور ہمارا پاکستانی ہے۔ اور میری یہ کوشش ہوتی ہے اور میری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس معذور شخص کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں، اس کو بے سہارا کو ہم اس کو خود کا سہارا بننے والا بنا سکیں تاکہ بآسانی اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں تمام معذور افراد کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ میری طرح بآسانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میرے پیر و مرشد الکرم المحترم السیدی محترم شیخ صاحب جو ہے وہ کرم فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کی اتنی کثرت کریں
کہ آپ کے معاملات خود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کے نبی پر آپ درود پڑھیں اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کو آپ عام کریں تاکہ آپ کا رزق بھی میری طرح وسیع ہو سکے.